ناظرین، ہمیں ڈاکٹر حفیظ پاشا جو بڑا اہم نام ہے اور بڑا ایک ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میں دو باتیں کر کے پھر بھٹی صاحب سے آپ بات کریں گے. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک دم سے جو ڈالر کا منہ کیا کہتے ہیں تیز گھوڑا تھا، یہ کیسے واپس آیا، اس پہ پہلے میں چاہوں گا. اور سیکنڈلی میں آئی ووڈ لائک ٹو ریمائنڈ یو وہ جو یہ ایک دم سے نیچے کیسے آیا ہے. اور نائنٹیز میں ملائیشیا نے جب اس میں جارج سوروس نے حملہ کیا تھا تو اس نے رنگٹ کیسے بچایا تھا. پہلے میرا ایک سوال اور دوسرا اور پھر بھٹی صاحب بات کریں گے. جناب ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ آج تو ایک بڑی نمایاں بات ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے روپے کا، وہ اب آپ کے آفیشل انٹر بینک ریٹ سے بھی کم ہو گیا ہے. یعنی کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، اور یہ اس لحاظ سے حیرت انگیز بات ہے. اور اس کی وجوہات تو آپ کو واضح طور پر پتہ ہیں کہ اس وقت ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں مارکیٹ جو ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اوپن مارکیٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک سسٹینیبل اسٹریٹجی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہے اسٹینڈ بائی فیسلٹی میں، اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اب اس سال درآمدات پر کوئی فزیکل کنٹرول یا ریسٹرکشن نہیں لگائیں گے، جبکہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ہم نے تقریباً 10 سے 11 ارب ڈالر کے درآمدات روک دیے تھے. تو اگر آپ یہ اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں کہ جبکہ روپے کی قدر جو ہے ایک لحاظ سے آرٹیفیشلی بہت گرا دی جاتی ہے، تو خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے درآمدات جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ جائیں گے، اور اس کا آغاز پچھلے مہینے سے ہی شروع ہو چکا تھا. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک سسٹینیبل اسٹریٹجی ہے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا ہے اپنے آفیشیل ڈاکیومنٹ میں، جو اسٹاف اگریمنٹ رپورٹ ہے، اس میں ان کا کیلکولیشن یہ ہے کہ تجارتی خسارے کو کنٹرول رکھنے کے لیے پاکستان کو اس سال کم از کم 30% روپے میں گراوٹ کرنا پڑے گا، اور آپ نے اس وقت اسے روک دیا ہے. تو یہ بیسک سوال یہ ہے کہ کیا یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں. آپ نے ملیشیا کا ذکر کیا، میں اگر آپ اجازت دیں تو ہندوستان کا ذکر کرتا ہوں. جی 1991 میں جب ہندوستان تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا، وہاں ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی، اور وہ یہ کہ اپیل کیا گیا عوام سے اور جو امیر طبقہ ہے کہ جو سونے کے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں جویلری وغیرہ، وہ اگر آپ کچھ عرصے کے لیے حکومت کو دیں تو اس سے ہمارے گولڈ ریزروز میں اضافہ ہوگا، اور اس سے ہندوستانی روپیے کی ویلیو بڑھے گی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایسا ہوا ہندوستان میں، اور لوگوں نے اپنے جو سونے کے جویلری وغیرہ تھے وہ کچھ عرصے کے لیے ڈپازٹ کیا. تو وہ ایک بڑا بہترین ایگزامپل. اچھا، یعنی یہ جی بھٹی صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، گزاری یہ ہے کہ بدقسمتی ہے، ایک تو آرٹیفیشل یہاں جیسے بھی گیا 335 تک گیا ڈالر کی پرائز، اور ہماری حکومت اسے روکنے میں ناکام رہی جو جمہوری حکومت تھی. ایسے میں آرمی چیف کو ڈالر کی قیمت نیچے کرنے کے لیے، پیٹرول کی سمگلنگ کے لیے، کرپشن کے لیے میدان میں آنا پڑ رہا ہے. اور دوسری ایک اہم بات جو میرا خیال ہے 95% لوگوں نے تو ڈالر کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی پاکستان میں، مزدور، کسان، عام نے، یہ -1-2% ذخیرہ اندوزی کرتے ہوں گے نا ڈالر کی. تو ان مین بندوں کو پکڑ لیا جائے اور ان سے کہا جائے جیسے آپ نے بھارت کا دیا کہ آئیں جی پاکستان کو اب کچھ دیں، ساری عمر پاکستان نے آپ نے کمایا، تو کیا یہ بہتر حل نہ ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے
کہ جو ہمارا امیر طبقہ ہے انہوں نے اینٹیسپیشن میں جو اپنے ڈالرز ہیں ریزروز ان کے اپنے، وہ پاکستان میں شاید نہیں رکھا ہے، وہ باہر لے کے چلے گئے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ دبئی اور دوسرے ممالک جو ہیں جہاں ٹیکس بینیفٹس ہیں وہاں بہت پیسہ پاکستان کا ہے۔ اب وہ پیسہ کیسے واپس لائیں گے آپ، اب یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسری طرف جو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ کچھ عرصہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں پیسو سا رول اختیار کر چکا تھا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ جو ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا کہ 1.25% کا صرف فرق ہوگا، اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب دو مارکیٹوں میں تو تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے جو فرق تھا وہ 8 سے 10% تک جا چکا تھا اور اسٹیٹ بینک نے کچھ نہیں کیا تھا۔ تو آئی ہولڈ اسٹیٹ بینک ریسپانسبل فار دا فیلئر ٹو انشور کہ مارکیٹس بہیو پراپرلی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات، سوری جی میں ایک بات ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مبینہ طور پر گھروں میں بھی بہت پیسہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی فرما دیجیے گا کیا یہ لیگل ہوگا کہ اگر لوگوں کے جو لاکرز ہیں ان تک رسائی سرکار قانونی طور پر کر سکتی ہے؟ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 یہ کہ لوگوں کو اگر ہم کہیں کہ آؤ اسٹیٹ آپ کو گارنٹی کرتی ہے جو بھی ریٹ آف ریٹرن ہے دنیا میں، یا تو آؤ بینکوں میں رکھیں، تو ڈونٹ یو تھنک کہ بہت سا پیسہ بینکوں میں آ جائے گا ڈالرز کی صورت میں اور کوئی تھوڑی سٹیبلٹی آئے گی، یا یہ پھر ہاٹ منی کے زمرے میں آ جائے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت فارن کرنسی اکاؤنٹس میں تقریباً $5.5 ارب موجود ہیں پاکستان کے۔ ایک وقت ایسا تھا 90s میں جب یہ تقریباً $11 ارب تک جا چکا تھا، اور جب ہم بم ایکسپلوڈ کرنے کے جب گئے تو مجھے یاد ہے اس وقت میں حکومت میں تھا کہ ہمیں اس وقت کے اسٹیٹ بینک گورنر نے کہا، پرائم منسٹر نے کہا کہ بھائی ہمیں کیا بات کی پریشانی، $11 ارب ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم مینج کر لیں گے بم کے ایکسپلوژن کے بعد، اگرچہ امریکہ نے ہم پر سینکشنز لگا دیے وغیرہ۔ تو اس پر ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر اس وقت کے، انہوں نے بڑے سیدھے سادے انداز میں کہا، سر وہ پیسے ہم سارے کھا چکے ہیں، ہم نے یہ سارا پیسہ جو ہے اپنے پلانٹ اکوپمنٹ جو ہے پاور سیکٹر وغیرہ کی امپورٹ وغیرہ پہ استعمال کر لیا ہے، اور دوسرے چیزوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ تو پیپر پر $11 ارب ہیں مگر اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ ایکسپلوژن کی تو اس کے بعد میں ہم نے سارے کرنسی ڈپازٹس کو روپیز میں کنورٹ کر کے واپس کیے۔ تو یہ دیکھیے یہ جو ریگولیٹری فیلئرز ہیں پاکستان میں سینٹرل بینک وغیرہ کے، یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن ہیں۔ اس حد تک آپ کو ایکسچینج کمپنیز کو مینیور کرنے کی اجازت پہلے نہیں دینی چاہیے تھی، مگر آپ نے بالکل کھلا چھوڑا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ 9 سے 10% کا فرق پیدا ہونا شروع ہو چکا۔ اچھا 5,000 کا نوٹ، سوری اچھا ڈاکٹر صاحب یہی جو سوال، بعض خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 5,000 کے نوٹ پر پاکستان میں پابندی لگائی، کیا اس سے اکانومی بہتر ہوگی؟ کیا نتائج بہتر آئیں گے؟ یا فوری طور پر آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ ایسے اقدامات کریں کہ آرٹیفیشل کی بجائے پرماننٹ پاکستان معاشی ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے؟ دیکھیے بالکل، دراصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈی مانیٹائز کیا $5,000 کہ آپ ہندوستان کا، پھر سے میں ایکسپیرینس آپ کو بتا دوں، انہوں نے $1,000 کا نوٹ کوئی 10 سال پہلے اس کو انہوں نے ڈی مانیٹائز کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کی وجہ سے جو ہنگامے ہوئے، بہت سے لوگ بینکوں میں گھسنے کی کوششوں میں بغیر پچھلے گئے، بہت ہی نقصان ہوا، اور مارکیٹ میں اس کا بڑا برا اثر ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو کرنسی کی ہولڈنگ ہے وہ دوسرے ملکوں کے بنسبت اتنی زیادہ نہیں ہے، آرٹیفیشلی ایکسٹراڈنریلی ہائی
نہیں ہے. اس سے مارکیٹس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے کانفیڈنس پر. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ نظام کو ٹھیک کریں, ریگولیشنز کو ٹھیک سے لائیں, مگر اس طرح کے ایمرجنسی مووز کر کے آپ سسٹم کو بالکل ہلا کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں نتائج بعد میں چل کر کافی برے ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ نے کہا کہ اس وقت جب اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ جناب وہ 5,500 تو ہم یہ بجلی اور یہ توانائی میں کھا پی چکے ہیں, اسی حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے, آئی پی پیز کے معاہدوں پہ کھل کے تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں انڈو کیے بغیر ہم کچھ بھی, اور بربادی کی بنیادی وجہ بھی انہیں قرار دیا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس پر ہمیں ری تھنک کریں یا اس میں ہمیں ان کو ری ڈو کروائیں تو کچھ ہم کا بچاؤ ہو سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ آپ نے پہلے 1994 پالیسی میں بے شمار انسینٹیوز دیے آئی پی پیز کو, اور پھر بعد میں ابھی پچھلے کچھ سال پہلے 2015 میں جو پالیسی آئی ہے اس میں بھی یہ سارا موجود. گارنٹیڈ ریٹرن ان ڈالرز 17%. آپ کا جو پلانٹ ہے اس کا استعمال ہی نہ ہو, اس کے باوجود یو گیٹ فل کیپیسٹی پیمنٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے جو انٹرنیشنل آپ کے انویسٹرز ہیں, خاص طور پہ چائنیز انویسٹرز جو ہیں, ان کو آپ نے بھی بڑے فیوریبل ٹرمز دیے پچھلے 7-8 سال. اب نتیجہ یہ ہے کہ کین وی in that sense dishonor international agreements. جس حد تک پاکستانی ہیں اونرز, اور اس میں کافی ہیں, ان کے ساتھ ہم ری نیگوسیشن ضرور کر سکتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, اس لیے کہ اس وقت تو ہوا چلی ہے کہ فورن پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو لانا ہے پاکستان میں. ہماری جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی قائم کی گئی ہے ان کا پرائمری پرپس یہی ہے کہ پیسہ باہر سے لائیں, انویسٹمنٹ کروائیں. اگر آپ اس طرح کی حرکت کریں گے, انٹرنیشنل اگریمنٹس کو وائلیٹ کریں گے, however bad those agreements are, ایک دفعہ آپ نے دستخط کیا تھا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ری نیگوسیشن کی گنجائش یقیناً موجود ہے. آپ کے جو لوکل انویسٹرز ہیں ان سے آپ ضرور بات. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے مطابق جو اب تاخیر سے کیا گیا محترم اسحاق ڈار کی جانب سے, بجلی اور پیٹرول کی قیمت آسمانوں پہ چلے گئی اور کہا جا رہا ہے 40 سے 50% مزید گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے یا فیصلہ ہو گیا. ایسے میں پاکستان کی اکانومی, آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ اتنی مہنگی بجلی گیس لے کے کس طرح بزنس مین بزنس چلائے گا؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے برآمدات ہیں ان کو ہم نے کافی سالوں سے کچھ انسینٹیوز مناسب دیے تھے. ایک تو ہم نے جو الیکٹریسٹی ٹیرف ہے ایکسپورٹرز کے لیے اس کو واضح طور پر کم رکھا, اس کو آئی ایم ایف نے وڈرا کر دیا. دوسری طرف جو ری فائنینسنگ جو ایکسپورٹس کی ہوتی تھی, بوروئنگ, وہ کنسیشنری انٹرسٹ ریٹس پہ ہوتی تھی, اس کو بھی ختم کروایا. تیسرا, جب کم از کم میں حکومت میں تھا تو میں نے یہ کیا تھا کہ جو سیلز ٹیکس کا نظام ہے, ڈومیسٹک سیلز کو بھی میں نے ایگزمپٹ کر دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے انسینٹیوز آپ نے وڈرا کر دیے ہیں, اور ساتھ ساتھ نمایاں طور پر گیس کی قیمت 50% بڑھے گی, آنے والے دنوں میں اور اضافہ ہوگا, اس لیے کہ اب دیکھیے تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے انٹرنیشنلی, تو ہر چیز کی قیمت بڑھے گی اس کی وجہ سے. تو یہ دراصل بہت ہی پریشان کن سچویشن ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھیے ایکسپورٹس ہمارا ٹارگٹ ہے $32 ارب اس سال کا, اگر ہم 26 یا 27 کر لیں تو کافی بڑا ایک لحاظ سے اچیومنٹ ہوگا. ہینڈی کیپس بے شمار ہو گئے ہیں ایکسپورٹرز.